وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا ند له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا.
حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، اتر کر ہیرا سے جو سوئے قوم آیا، جو ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے آ کر ہلا دی، اے قرآن تہے نورانی شیشہ، لوگوں سیدھا راہ دکھلاوے، جڑا پڑھ کے سن کے عمل کرے او جنت جاہی پاوے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ محبت نال عقیدت نال افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھو، چاہ کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذکر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام امسال کی طرح، ہر سال کی طرح امسال بھی آپ کی اس عظیم دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم اسعدیہ کوٹ سبزل تکمیل ختم بخاری کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ سارا سال جو ان اداروں میں اساتذہ کرام محنت کرتے ہیں، دور دراز سے، ملک کے طول و عرض سے ان اداروں میں طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور آپ حضرات بھی الحمدللہ ان اداروں کا تعاون فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک سے مہینہ 1.5-2 مہینے پہلے پورے ملک کے تمام اداروں میں، مدرسوں میں، جامعات میں اس قسم کی تقاریب ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، آپ کو دعوت دی جاتی ہے۔ دو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، ایک یہ آپ نے جو اداروں کے تعاون کیے تھے، مدرسے کا تعاون کیا تھا، وہ آپ کا جو تعاون مدرسے میں جو ہوا، آپ نے جو مدرسے میں اپنا عشر زکوٰۃ صدقہ جمع کرایا، وہ الحمدللہ مصرف پہ لگا، اور جن اساتذہ نے محنت کی اس کا ثمرہ آج کے دن ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
یہ طالب بلوچستان سے آیا، یہ طالب علم فلاں شہر سے آیا، یہ سکھر سے آیا، یہ فلاں شہر ملک کے فلاں بڑے شہر سے آیا، کوٹ سبزل میں آیا، دارالعلوم اسعدیہ میں اس نے داخلہ لیا، پڑھتے پڑھتے منزل تک پہنچا، آج وہ آپ کے اس ادارے سے عالم بن کے جا رہا ہے۔ علماء، صلحاء، اولیاء کرام ان کے سروں پہ دستار بندیاں کر رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کو، آپ نے جو تعاون کیا، آپ کو تسلی ہو گئی کہ ہمارا تعاون صحیح جگہ پہ لگ گیا، اور اساتذہ نے جو محنت کی وہ بھی آپ کے سامنے آئی، یہ جو محنت تھی وہ رنگ لائی، آج یہاں اس ادارے سے عالم فاضل بن کے اپنے شہر کی طرف جا رہا ہے۔ ورنہ ہمارا مقصد یاد رکھیے گا دکھاوا نہیں ہوتا۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مولوی یہ دکھاوا کرتے ہیں، پروگرام رکھتے ہیں، نہیں، مقصد یہ نہیں، مقصد یہ ہوتا ہے آپ نے جو ہمارے ادارے کو چندہ دیا، آپ کا چندہ مصرف پہ لگا، وہ طالب علم اولا سے لے کر بخاری تک، پھر آگے افتاء کر کے مفتی بن کے جا رہا ہے، اور اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے قریے میں، اپنی بستوں میں، اپنے دیہات میں، اپنے گوٹھ میں، وہاں جا کے انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو جاری کرے گا۔ سنائے جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات لوگوں نے ڈال دی ہے، مدرسے میں کیا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا بن رہے ہیں، چھوڑو جی، اپنے بچوں کو مدرسے سے ہٹاؤ اور طرف لے جاؤ۔ یاد رکھیے گا میرا دوست، یہ جو تعلیم ہے، یہ جو قال اللہ قال رسول پڑھایا جاتا ہے، توجہ کرنا، بڑی پیاری بات، یہ علم اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے، جو بندہ اس علم کو حاصل کرتا ہے، جو بندہ اس علم کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، جو بندہ اس علم کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، جو بندہ یہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، میرے مرشد نے فرمایا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا، قرآن مقدس کو سینے سے لگانے سے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے سے، دین کی تعلیم لینے سے، اللہ ان لوگوں کو دنیا میں بھی بلندیاں عطا کرتا ہے، دن قیامت بھی اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ آئیے، میرے نبی نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ او دنیا والو، کوٹ سبزل کے روشن ضمیروں، دور دراز قرب و جوار سے آنے والوں، میرے نبی کا فرمان ہے اور میرا آپ کا ایمان ہے، میرے نبی کا فرمان سچا، میرے نبی کا فرمان، بلکہ یہ آقا میرے نبی دا بول آنکھوں سچا، میرے نبی دا قول آنکھوں سچا، میرے نبی دا فرمان، کیوں میرا عقیدہ، میرا ایمان، میرا نبی آپ بلندہ کوئی نہیں، میرا محبوب لب ہلیندہ کوئی نہیں، میرا محبوب اپنی زبان نو چلیندہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ دا قرآن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔
محبوب اپنی زبان کو چلیندہ کوئی نہیں ہے، میرا محبوب لب ہلیندہ کوئی نہیں ہے، جدو تک اللہ دا آڈر نہ ہوئے میرا محبوب اپنی زبان ہلیندہ کوئی نہیں ہے، اوڈو اللہ الویندہ ہے تا میرا محمد بلیندہ ہے۔ آئیے میرا ایمان میرے نبی کا فرمان سچا، میرے نبی کا کردار سچا، میرے نبی کا قول سچا، میرے نبی کا فعل سچا، میرے نبی کی اداں سچیاں۔ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، او میری امت کے لوگوں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، پکی بات ہے، پکی بات ہے، بے شک اللہ بلندیاں دیتا ہے، بے شک اللہ مقام دیتا ہے، بے شک اللہ مرتبہ دیتا ہے، بے شک اللہ اتنی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اس اللہ کی کلام کے ساتھ بڑی بڑی قوموں کو اللہ بلندیاں عطا کرتا ہے، اللہ لوگوں کو مقام دیتا ہے، اللہ لوگوں کو مرتبہ دیتا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل سامنے لاؤ، اللہ کے قرآن نے کیسے لوگوں کو بلندیاں دی، اللہ کے کلام نے کیسے لوگوں کو مقام دیا، کیسے لوگوں کو رفعت ملی۔ توجہ میری طرف، میرے نبی کے آنے سے پہلے لوگوں کی حالت کیا تھی؟ میرے محبوب کی تشریف آوری سے پہلے لوگ کہاں کھڑے تھے؟ اللہ کا قرآن میرے سامنے فرمایا میرے پیغمبر ان قالوا من قبل لفی ضلال مبین، میرا پیغمبر تیرے آنے سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے، لوگ اندھیرے میں تھے، لوگ ظلمت میں تھے، لوگ اندھیرے اور گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ آئی اللہ کا قرآن فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، او دنیا والو میرے نبی کی آنے سے پہلے لوگ جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، آئے جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، میرے نبی آئے، امام الانبیاء آئے، کائنات کے سردار آئے، آمنہ در یتیم آئے۔ سن میرا عقیدہ ایمان تازہ ہو جائے، میں تو یوں کہتا رہتا ہوں کون میرا نبی؟ والضحیٰ دے چہرے والا، واللیل دیا زلفاں والا، طٰہٰ دے تاج والا، یاسین دے سہرے والا، علم نشرح لک صدرک دے سینے والا۔ کس نے کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے؟ کسی نے کہہ دیا نعوذ باللہ یہ گستاخ ہے، کسی نے کیا کہہ دیا؟ کسی نے میرے استاد کے بارے میں بھی، وہ میرا استاد جو 15 سال کی عمر سے لے کر آج 80 سال سے تجاوز عمر ہو رہی ہے، خدا کی قسم آپ کے اس علاقے میں اللہ کا قرآن پڑھاتا رہا، آپ کے اس علاقے میں میرے نبی کے فرمان پڑھاتے رہے، آج بھی پڑھا رہے، بخاری کا درس دے رہے ہیں، رب کے قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے قرآن کی تفسیر بیان ہوتی رہی، رب کا قرآن بیان ہوتا رہا، میرے نبی کے فرمان جاری ہوتے رہے۔ کون سب جل کے روشن ضمیروں، ارد گرد سے آنے والوں، آج میں آپ کو یہ بات سمجھا کے جاؤں گا، جس کی ساری زندگی، جس میرے استاد کی پوری زندگی اللہ کے قرآن کو پڑھانے میں گزری ہے، میرے نبی کی حدیث پڑھانے میں گزری ہے، آج میرا استاد بوڑھا ہو گیا لیکن دل کی تمنا یہی ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھاتے پڑھاتے، سونے نبی کی حدیث سناتے سناتے، بخاری کا درس دیتے دیتے روح پرواد ہو جائے۔ آج اگر کوئی لوگ میرے استاد کے بارے میں کہیں نعوذ باللہ استاد مولانا نعیم اللہ خان
حدیث مجدہ گستاخ ہے، یہاں یہ مدرسے والے گستاخ ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو اپنے دماغ اور عقل کا علاج کراؤ۔ جس کی زبان سے رب کے قرآن کی دہائی آئے، جس کی زبان سے میرے نبی کے فرمان جاری ہو، وہ گستاخ نہیں ہوتا، وہ عاشق رسول ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اس کی بیس اور ایکو کم کرے، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ تقریر میں اردو اچ کنا یا سریکی اچ؟ ہاں پہلے علاوہ والا مائدے میں لگی سریکی ٹھیک ہے، سمجھتے ہو نا؟ ہاں اللہ میرے استاد دی عمر برکت عطا فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے۔ ہاں بیٹھے وڈے اٹھی کاڑ اٹھی کاڑ اٹھی کاڑ، استاد داشے کا اٹھی کاڑ۔ ہاں واہ، میں اس وقت پاکستان دا کوئی شہر ہے جہاں کوئی نہیں، میرے دیکھو میں آپ استاد دا عاشق، استاد دا خادم، سبحان اللہ، میں دادا اللہ میری عمری اللہ میرے استاد کو لا دے۔ سبحان اللہ۔ میرے لگتا ہے میں ہی وقت میرے بھائی مدرسے جناد میں اعلیٰ حضرت قاری عبداللہ صاحب میرے ایویں سمجھو استاد میرا پیوے تے استاد شگرد میرے سکے بھراوے کو بھی باتتے ہیں۔ میں پورے ملک دے ہر شہر گیا اور وہاں جا کے اتھا ونجتے بیان کیتے، کوئی نہ کوئی بندہ ایہو جا مل گئے جیڑا کوڑ سبزل مدرسہ دارالعلوم اسادیہ دا پڑھیا ہو یا نہ ہو۔ آج کوئی بندے میرے استاد دے بارے وچ کہ استاد نعیم اللہ خان صاحب گستاخن، نعوذ باللہ استادین فلانن، میں ادا جڑا گستاخ ہوئے نا اللہ کو قرآن پڑھاوڑ دی تے حدیث پڑھاوڑ دی توفیق کوئی نہیں دے دا، اللہ قرآن تے حدیث پڑھاوڑ دی توفیق ہوں کو دے دا ہے جڑا عاشق رسول ہو۔ نعرہ تکبیر، سر بکت سر بلند، سر بکت سر بلند، نعرہ تکبیر۔ مزہ نہیں آیا تھا جیرے حساب نال نعرہ لگے ہوئے حساب نال جواب تجو۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا نعیم اللہ خان صاحب، حضرت مولانا نعیم اللہ خان صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، آنکھوں میرے نبی دا فرمان سچا، میرے نبی دا فرمان سچا۔ اللہ قرآن دے نال، اللہ اپنی کلام دے نال لوگوں کو عزت دیندا ہے، مخلوق خدا کو اللہ بلندیاں دیندا ہے، اللہ مقام دیندا ہے، اللہ مرتبہ دیندا ہے۔ لوگوں دے کیل کال آکھن نال کوٹ سبزل دے روشن ضمیروں کچھ نہیں ہونا۔ کئی بندے نے رب نے قرآن نال یاری لئی، کئی بندے نے میرے نبی دی حدیث نال یاری لئی، کئی بندے نے قرآن دی خدمت کی تھی، میرے نبی دی حدیث دی خدمت کی تھی، میرے نبی دا فرمان کہ اللہ کو بلندیاں دیندا ہے۔ لوگ جو مرضی آدھے رہ ونجن، میرا ایمان میرا یقین میرے نبی دے فرمان دے، میرا یقین میرے نبی دے فرمان دے۔ آئیے مثال دے دا پیار، میرے نبی دی آون تو پہلے لوگ گمراہی دی اندر، میرے نبی دی آون تو پہلے لوگ ظلمت دے اندر، لوگ ادھیرے دے اندر، اللہ نے میرے نبی دے سر سے ختم نبوت دا تاج سجایا۔ میرا نبی دنیا تے آئے، امام الانبیاء آئے، کائنات دے سردار آئے، والضحیٰ دے چہرے والا آیا، واللیل دیا زلف
یوسفاں والا آیا، طٰہٰ دے تاج والے آئے، اُدو اللہ دا قرآن آیا، میرے نبی نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی، لوگوں کو قرآن سنایا تے شاعرہ دے محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن کیویں رب دا قرآن سنائندا گیا، محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن کیویں رب دا قرآن سنائندا گیا، بعد اس دے نبی کوئی آنا نہیں، شان سادے نبی وانگ پانا نہیں۔ تو میرا عقیدہ میرا نبی آخری نبی، میرا نبی آپ دے بعد کوئی نواں نبی، عقیدہ ختم نبوت ایمان دا سنیے گا، بعد اس دے نبی کوئی آنا نہیں، شان سادے نبی وانگ پانا نہیں، بوہا بند ہے نبوت دا لہڑا نہیں، بوہا بند ہے لوگوں بوہا بند ہے، اور میرے بھائیوں بوہا بند ہے نبوت دا لہڑا نہیں، مرتبے رب محمد نڈیدا گیا، محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن کیویں رب دا قرآن سنائندا گیا، آئیے میرے بھائیو میرے نبی آئے، اُدو قرآن آیا، اللہ دے نبی نے قرآن دی تلاوت کی تھی، میرے نبی نے قرآن سنایا، توجہ میری طرف، مکہ دی دھرتی اللہ دے نبی قرآن سنایا، مدینہ دا گلیاں میرے نبی قرآن سنایا، طائف دا وادیاں میرے نبی قرآن سنایا، اس لیے فتویٰ ساڑے اُتے تاں لگدا ہے کہ اے لوگ قرآن والے، اے لوگ دیوبند والے، اے لوگ عاشق رسول، استاد نعیم اللہ خان، استاد شبیر احمد صاحب، قاری عبداللہ مولانا عبد الرحیم صاحب دعا کو سنے دین تے اللہ دا قرآن سنے دین تے میرا ایمان تے یقین جیڑا مزہ تے چس اللہ نے اپنے قرآن دے اندر رکھی ہے، یہ جا چسانا کسے دے اندر نہ کہانیاں دے اندر نے، اس لیے قرآن جڑا سناوے، قرآن کی دیگاہ جڑا بندہ کرے، اول زمانے دے لوگ بھی لوگاں کو آدھین قرآن نہیں سننا، اکثر مولی صاحب کی نے میرے سامنے قرآن ہے، قال كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کافر اعلان کریں دے لوگاں کو آدھے محمد الرسول اللہ دا قرآن نہیں سننا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن دی تلاوت نہیں سننی، اب وہ لوگ آدھے عزت نہیں ویندے، خود آ کے اللہ دا نبی قرآن سنے دائے، آپ آ کے سنے دائے، قربان ونجا سیرت طیبہ دا مطالعہ کرو، قرآن نو پڑھو، اللہ دی قسم ہے، رات دی تاریکی میرا محمد قرآن پڑھے، دہدا اجالا میرا نبی قرآن سناوے، سردی دا موسم میرا نبی قرآن سناوے، گرمی دا موسم میرا نبی قرآن سناوے، دہدا اجالا قرآن، رات دی تاریکی ہوئے تے قرآن بولنے تے آواز آوے، کوٹ سب جلا لے ہو، یہ تا سادہ قصور ہے کہ قرآن پڑھ دیا، قرآن سنے دیا، کیونکہ اللہ دا قرآن بھی بولے، نبی دی مٹھڑی زبان بھی بولیے کہ قرآن سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے، خود اللہ بھی حکم کا کرے گا میرا پیغمبر تو بھی قرآن پڑھنا ہے، تیری قرآن دی تلاوت کرنی ہے، اکثر مولی صاحب گال ہی بیٹا کرے دی، کوئی دلیل بھی تیرے کھول ہے، توجہ میرے وال، اللہ دا قرآن نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک
الیک من الکتاب واقم الصلاۃ اللہ دا قرآن یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس قرآن میرے سامنے اے میرا پاک پیغمبر رات دی تاریکی ہے اٹھ میرا محبوب قرآن چا پڑھیا قرآن سنا توجہ کرو میرے والے کوئی ایمان تازہ ہو ونی جس ویلے سونے نبی دی سیرت کو ڈٹھا ہے سونے نبی دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کیتا ہے میرے بھائیو کون سبزل دے روشن ضمیرو دور دراز تو آون والو آواز امدیے ہدا اجالا تے اللہ دا نبی مخلوق کو قرآن سنے دا ہے رات دی تاریکی دا میرا نبی اللہ اپنے خالق کو قرآن سنے دا ہے اکسم علی صاحب کینے آواز آئیے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا شاعر آدھے کرن دشمن بتعریفاں لیاقت اے جہی ہوئے پیغمبر مقتدی ہوئے امامت اے جہی ہوئے جتنے لوگ آئے بیٹھے ہو نا آج ایک گال گھنتے بنجنی ہے کہ اسا گستاخ رسول نہیں اسا عاشق رسول تے ہر بندہ میں آکسو تے ایک گال ہے جنہیں ہاتھی جڑے سا ہر بندہ کم سے کم 5 بندے کو بنتی آکھے جلسہ سنایوں لوگ غلط ودے آدن اصل عاشق رسول بھی ہے آکسو کہیں آکھ دیتے لوگ انہیں ایدی اوڑی دے گاہیں شروع کر دیتے قربان ونیا کون تھی سکتے میرے نبی دی میرے نزدیک بلکہ علماء جو بند نزدیک میرے نبی دی جتی مبارک کو جڑا جوتڑی آکھے میں آدھا او بھی دیر اسلام تا خارج ہے تو کیا اکھو نعرہ تکبیر جواب دیو نعرہ تکبیر شان امام الانبیاء تاج تخت ختم نبوت شان صحابہ نعرہ تکبیر بس ایک گال پکئی وجو میرے نبی دا شان پورے جہان تو ود ہے تے رب رحمان کنو گھٹ چلو ایجا سمجھو او رب العالمین اے رحمت للعالمین او ذوالجلال اے آمنہ دلال او خالق اے مخلوق او رازق اے مرزوق او داتا اے منگن والا اے عابد او معبود اے ساجد او مسجود او داتا اے منگن والا او رب اے شاہ عرب او دی ربوبیت اے دی نبوت او دا قرآن اے دی حدیث او دی کتاب اے دا خطاب او دی عبادت اے دی اطاعت او دا راج اے دا رواج او راج والا محمد میں راج والا تے گل قرآن مکئیے کہ او احد تے اے احمد دے احد او ہے او ہے کیوں دا شان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم آئیے گل پہ کرے دا ہم میرے نبی رات دی تاریکی ہے اللہ دا قرآن پہ پڑھ دینے تے شاعرہ دے کرن دشمن بھی تعریف لیاقت اے جہی ہوئے پیغمبر مقتدی ہوئے امامت اے جہی ہوئے کٹن راتا مسلے تے کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سجبہ دے نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جہی ہوئے
رات کو اللہ دے نبی قرآن چھوڑاویں دیندا اجالا قرآن چھوڑاویں میرے نبی نے قرآن دی تلاوت کی ہے میرے نبی نے قرآن پڑھایا ہے میرے نبی نے حدیث پڑھائی ہے میرے نبی نے کتاب سکھائی ہے میرے نبی نے حکمت سکھائی ہے نتیجے کیا نکلن تے غور کری میری گال دے اوتے میں منڈ وچ آکھیا اے او قرآن ہے جڑا اے دے نال یاری لاوے جڑا اے دے نال محبت کرے جڑی اے دی تعلیم حاصل کرے اللہ کو بلندیاں دیندا ہے اللہ مقام دیندا ہے اللہ مرتبہ دیندا ہے میرے نبی دے آون تو پہلے لوگوں دی حالت جدو اللہ دے نبی آئے قرآن سنایا قرآن پڑھایا قرآن بولیا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ آئیے نمبر آ گیا میرے نبی دا اے دعاوت خلیل اللہ منگیا ہاں لیکن اللہ کو لو منگیا اپنی دربار دی اندر اللہ دی دربار دی اندر ابراہیم خلیل اللہ نے دعائی منگی اللہ تیرا مدرسہ مکمل تیری مسجد مکمل تیرا گھر مکمل ایک گھر بڑھ گیا مسجد تے مدرسہ بڑھ گیا انہیں مدرسے دی آبادی واسطے مدرس کو بھیجنا ہے بل میں اپنا عقیدہ بیان کرا کہ خلیل پیغمبر بھی پیاد آئے اللہ بھیجی وہ جڑا تیری دربار دی اندر ہکو موتی ہے او دے نال دبیا کوئی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاں داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری او دنیا والو او میرا نبی سیدنا محمد او میرا نبی سیدنا احمد محمد الذی یحمد مرتن بعد مرتن محمد او ذات قوادر سیدیا تعریفہ اتنا دیا جا ہوئے اتنیا دیا جا ہوئے والمہ کیوں نہ آکا او میرا نبی شان والا جیدیا تعریفہ عالم ارواح دی اندر جیدیا تعریفہ جناب ابراہیم دی دعاواں دی اندر جیدیا تعریفہ جناب عیسیٰ دی بشارتہ دی اندر جیدیا تعریفہ تورات دی اندر زبور دی اندر انجیل دی اندر صحیفے دی اندر بل اگلی گال چکرا آواز یہ ہما انبیاء در صلاح تو اند مقیم در بارگاہ تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند او دنیا والو محمد او کو آدر جیدے نبی دی تعریف کرن ولی دی تعریف کرن غوث تے کتب تے عبدال بھی تعریف کرن بلکہ آواز یہ قیامت دی صبح دا آ سکتی ہے محمد دی تعریف دا ولی حق ادا کوئی نہیں کرتا او شان والا نبی مقام والے نبی مرتبے والے نبی جس ویلے محنت کی تیئے محنت قرآن نال کی تیئے میرے نبی نے محنت کی تیئے محنت قرآن پڑھاون نال کی تیئے ایک حال میری نہیں قرآن وے یتلو علیہم آیات کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ او نبی قرآن تے حکمت تے کتاب سکھاوے نتیجہ کیا نکل سی ویزکیہم اللہ قرآن دی تلاوت نال اللہ حکمت دے پڑھاون نال اللہ کتاب دے پڑھاون نال اللہ حکمت دے پڑھاون نال نتیجے نکل سن کہ جیڑے لوگ گمراہی دی اندرن او ابو بکر آیا تے صدیق بڑھ گیا عمر آیا فاروق اعظم بڑھ گیا عثمان آیا حیات پیکر بڑھ گیا علی آئے حیدر کرار بڑھ گئے امیر معاویہ آئے سیاست دے امام بڑھ گئے دنیا والوں کوڑ سبزل والوں میرے نبی دی محنت دا نتیجہ دیکھو میرے نبی دی تعلیم دا نتیجہ دیکھو اور قرآن دے ذریعے بلندی اتنی ملی مقام اتنا مل جائے رنگ کالا ہے زبان تے لکنا تے ہونٹ تبوٹے لیکن چلتا زمین تے قدمے دیا ہر جنت دے اعلیٰ مقام دے اندر میرا نبی کنے نال سن کے اندر قرآن نال اللہ قوم کو کیا دے دے بس یہ سبق آج دی تقریر دا خلاصہ یہ رکھنا ہے کہ ایک قرآن دی تعلیم نال اللہ قوم کو بلندی دے دے اللہ انسان کو کیا دے دے بس یہ ساری تقریر دا موضوع ہی ہوئے
اللہ انسان کو کیا دے دے؟ بلندیاں دے دے، مقام دے دے. سنیے گا، بندہ ہے کھڑے جائیں رنگ کالا تے قد اوندا چھوٹا، رنگ کالا قد چھوٹا. تے ایک مئی گزری ہے، وہ جو گزری ہے نا تے اون دی نظر جو پئی نا اس بندے تے اون کو ایویں لگی جویں ایک کوئی غلام کھڑے، کوئی وکن واسطے کھڑے تے مئی قریب آ گئی ہے. وہ تو پوچھ دیے خیر ہوئے کیوں کھڑی؟ آدھے میں غلام ہاں تے میں کو اپنا سردار ویچن واسطے تھی پیڑی تے کھڑا گئے. تے میں پوچھا لگدا ہی نہیں جویں کوئی دہاڑے کو دا کوئی بھکھا ہوئے تیرے اینا لبے دے تے خشکی بشکیے. تے بس میں دا پوچھ رہا تے او غلام دی اکھی وچوں ہنجو آ گیا. اکھے گال تا ٹھیک ہے، دو جہاڑے تھی گن میرے سردار نے میں کو مانی دیتی ہے نہ پانی دیتے. میں پوچھتی ہے کیڑا تیرا سردار ہے؟ اکھے او جڑا بیٹھے. میں او کنے ٹر گئی ہے. میں تے پوچھ دیے اے جڑا کالے رنگ والا چھوٹے قد والا غلام تیدا ہے؟ اکھے جی میرا ہے. اکھے وچے دی؟ اکھے جی وچے دا. اکھے چوکھے دا دے دی. او دسا اتنے درہم اتنے دینار. میں کو ترس آیا تے او غلام کو خرید کرتے گھر کے لے. اگلی گار اے انداز نال سمجھاواں کہ قرآن نال بلندی ول کیویں ملی، قرآن نال ول مقام کیویں ملے. ہن غور کرے سو جو جن نہیں ہے شام تھی ہے اس مائی دا شوہر گھر آئے تے اون ڈٹھے جو گھر وچ ایک نکڑے قد والا کالا رنگ والا غلام تو ودے ایک بندہ ودے. او پوچھے کون ہے؟ اکھے میں لنگدی پی ہم. تے ترس آ گیا. میں کنے پیسے بھی ہن، میں کنے چلو کو گھننا وا خرید کر کے دن اتنے دا گھننا یا سستا ملے. اچھا بس ایک دال پائے خاوند بیوی میاں بیوی گال کرے دے پیان تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے انہا ڈوہائی دال پائے کو ایمان تے دین تے قلبے دی دعوت دین دین تے جیڑا سردار گھر والا ہے اودنا حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالی مسلمان نہیں تھے، توجہ کری جو جس ویلے دعوت ملی ہے دہائی ذال مرز دونوں میاں بیوی میرے نبی کی خدمت میں چلے گئے. وہاں جا کے میرے نبی کے پاس بیٹھے. توجہ میری طرف یہ واقعہ اردو میں بیان کرو سب کو سمجھ آ جائے. دونوں میاں بیوی مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو کر گھر واپس آئے. جو ہی آتے ہیں ابھی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او غلام جی اسا نبی دا کلمہ پڑھ کے آئے، مسلمان ہم ہو گئے. میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں تو بھی کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو. آئیے نام بتاتا ہوں اس کالے رنگ والے چھوٹے قد والے غلام کا نام کیا ہے؟ حضرت سالم. کیا نام ہے؟ سالم. آنکھوں کیا سالم. جوئی گھر والے نے دعوت دی سالم کو لے گئے. جو ہی حضرت سالم میرے نبی کی خدمت میں تشریف لے جاتے ہیں پہنچے ہیں جو ہی میرے نبی کا چہرہ دیکھا ہے سبحان اللہ. جو ہی میرے نبی کا دیدار کیا ہے، جو ہی میرے نبی کا وہ ماحول دیکھا ہے، میں اس ماحول کو شاعرانہ انداز میں بیان کروں. شاعر کہتا ہے دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی. لوگ ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی جب بزم سجی ہوگی.
دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ حضرت سالم جو ہی پہنچے میرے نبی کا مکھڑا دیکھا ہے، قربان جاؤں ادھر کھڑے ہوئے کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بس یہ واقعہ مختصر بیان کر لوں، واقعہ شروع کیا ہے 5 منٹ لگتے ہیں۔ اللہ جو ہی مسلمان ہوئے تے حضرت ابی حذیفہ ساتھ لے کے آتے ہیں، میری طرف دیکھیں، جو ہی گھر آئے تے گھر والوں نے کہا سالم جی کلمہ آپ نے پڑھ لیا، جا ہم نے بھی آپ کو آزاد کر دیا۔ آزاد درہم دینار میں خرید کر کے لائے تھے، کلمہ جو پڑھا حضرت سالم نے، ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد توجہ یار میری طرف دیکھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قربان جاؤں مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگے میں نے اب کہاں جانا ہے، اب میں مدرسے میں رہنا چاہتا ہوں، حضور کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھوں گا، دین پڑھوں گا، تعلیم حاصل کروں گا، اللہ کے محبوب سے کتاب پڑھوں گا، حکمت سیکھوں گا۔ قربان جاؤں توجہ میری طرف، وہاں رہے ہیں پڑھتے رہے۔ آئیے غور کیجئے گا، تو سہرے رو دیکھ دو تو میں پریشان تھی۔ ایک گل نے چوٹ دی بڑی بدے دی جری ہون والی اندھی پئی ہے، میری طرف دیکھیں، حضرت سالم میرے نبی کے پاس اسی مدرسے میں رہنے لگے، پڑھنے لگے۔ آج حضرت سالم سامنے قرآن رکھا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اتفاقاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت سالم کو میرے نبی کے آنے کی خبر نہ ہوئی، پتہ نہ چلا۔ قربان جاؤں لگے پڑے ہیں، اللہ کے نبی پیچھے آگے کھڑے ہو گئے، صحابہ سے کہا کہ میرے شاگرد کو بتانا کوئی نہیں، تھوڑی دیر کوڑ سبزل والو، تھوڑی دیر۔ میرے نبی نے جب حضرت سالم کا قرآن سنا، سننے کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نبی نے رب کی دربار میں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا۔ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا شکر ہے کہ سالم جیسے بندے تو نے میری امت میں پیدا فرما دیے۔ ایک دن میرے نبی نے فرمایا خذ الکتاب من اربعۃ، اللہ کے کلام کو، رب کی کتاب کو 4 بندوں سے سیکھو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے سیکھوں؟ توجہ کرنا، میرے نبی نے فرمایا من عبداللہ ابن مسعود من سالم مولا ابی حذیفہ، پھر فرمایا میرے نبی نے ابی ابن کعب، پھر میرے نبی نے فرمایا معاذ ابن جبل، یعنی 4 بندوں کا میرے نبی نے نام لیا۔ اے میرے صحابہ قرآن ان بندوں سے سیکھا کرو، ان کے پاس پڑھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھو، حضرت سالم سے قرآن، حضرت ابی ابن کعب سے سیکھو، حضرت معاذ ابن جبل سے سیکھو۔ توجہ کرنا، یا غلام بنے بک رہے تھے جب قرآن سے یاری لگائی، قرآن جو پڑھا، اللہ کے محبوب اس بندے کو دعاؤں میں یاد کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمانے لگے اللہ تیرا وڈا شکر ہے جو سالم جائے بندے میری امت دی اندر پیدا کیتے نہیں۔ لہذا میرے
دوستو، تعلق قرآن سے، تعلق مدرسے سے، دین سے تعلق، اپنے بچوں کو اسی مدرسے میں داخل کراؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، عالم بناؤ، استاد کی خدمت میں لے آؤ، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بلندیاں عطا کرے گا، دن قیامت میں بھی اس کا وعدہ ہے بلندیاں دوں گا۔ وقت ختم ہو گیا، زندگی باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ابھی آذان ہوگی، آذان کے بعد فوراً نماز 5 منٹ بعد نماز ہوگی، ان کے بعد درس بخاری اور باقی جو ہمارے معزز مہمان آئے ہوئے ہیں ان کی تشریف آوری ہوگی، وہ آپ حضرات کے آپ جلد از جلد وضو جن کا ہے وہ مسجد میں بیٹھ جائیں، جن کا وضو نہیں وہ جلدی وضو بنا کر مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ نماز وقت پر ادا کی جائے۔